بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کی کتاب، پارٹ نمبر 45۔ آگے لکھتی ہیں، مرکز نگاہ میں تبدیلی۔ بطور انسان ہماری تشکیل اس طرح ہوئی ہے کہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچاؤ کے لیے ہم حفاظتی اقدامات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شیر ہم پر حملہ آور ہو تو کسی درخت کی خوبصورتی پر توجہ مرکوز کرنا مناسب تو نہ ہوگا، لیکن خرابی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ذہن کے اس حصے میں سے ہی رہے چلے جاتے ہیں جہاں ہر شیر دکھائی دیتی ہے۔ یوں ہر دم چوکسی کی بلند سطح اور دائمی دباؤ لڑائی یا لڑائی کی حالت کے رد عمل کی صورتحال رہتی ہے۔ دباؤ کے رد عمل کے دوران کوئی ہارمون بڑی مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ ہارمون کی بڑی مقدار پیدا ہوتی ہے کسی عارضی خطرے سے نمٹنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ ہارمون ہمارے خون کے دباؤ اور بلڈ پریشر اور شوگر میں اضافہ کرتے ہیں اور مدافعتی اور نظام کو سست کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارا جسم ہماری زندگی کے بڑے حصے اور بطور خطرہ ہی دیکھے گا تو دباؤ کا رد عمل دائمی بن جائے گا اور صحت کے بہت سے مسائل کو جنم دے گا۔ ان میں اعصابی اضطراب، ڈپریشن اور دل کی دھڑکن بڑھ جانا، بیماری ذیابیطس، حتیٰ کہ کینسر بھی شامل ہے۔ لوئی وضاحت کرتی ہیں کہ کیسے وہ اپنا مرکز نگاہ بدل کر اس سے بچ نکلی، بجائے ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھتی جنہیں وہ بدلنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی یا منفی تھی، تو انہوں نے سوچ سمجھ کر اپنا رخ مثبت جانب موڑ لیا۔ انہوں نے خود سے کہا، تم اسے خود کو چبا جانے کا موقع نہ دو گی۔ تمہارے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسے اس پر قربان مت کرو جو تم کھو چکی ہو۔ نفسیات میں اسے سود مند دریافت کہتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، میری دنیا میں ایسی چیزوں کی کھوج شامل تھی جن کے لیے شکر گزار ہوا جا سکے۔ کم از کم ہماری بیٹی کسی طویل بیماری کے بعد سسک کر تو جان سے نہ گئی تھی، وہ اچانک موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئی تھی، اور ہمیں اور خود کو اس اذیت سے بچا لیا۔ ہمیں اس صدمے سے نکلنے کے لیے اپنے خاندان اور دوستوں کی جانب سے بہت زیادہ سماجی مدد ملی۔ سب سے بڑھ کر ابھی ہمارے خوبصورت لڑکے ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے، اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم انہیں ممکنہ حد تک معمول کی زندگی مہیا کریں۔ جب آپ مشکل وقت سے گزرتے ہیں تو آپ کی یاد دہانی یا اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ خود کو شکر کرنے والا محسوس کریں۔ ہمارے ہاں باورچی خانے میں ایک جھلمل کرتا گلابی پوسٹر لگا ہے جس پر لکھا ہے، اچھائی کو قبول کرو۔ دیکھو آپ کیسے لوگ اپنے آپ کو بہلاتے ہیں اور زندگی سنبھالتے ہیں اپنی۔ وہ مشورہ دیتی ہیں کہ کچھ بھی آپ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر دانستہ کوشش جاری رکھیں۔ آپ کی دنیا میں جو اچھائیاں ہیں آپ خود ان کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ یہ بڑا اچھا ان کا پیراگراف ہے کہ ہم واقعی جو کچھ چیزیں کھو جاتی ہیں ان میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو کسی طور پہ خاطر نہیں لاتے ہیں، حالانکہ اگر ہم ان کی طرف غور کریں تو ہم اپنے کچھ نقصانات اور کچھ غم آرام سے بھول سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہماری زندگی سے جاتی ہیں تو 10 ہماری زندگی میں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں، مہنگے کپڑے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم آپ کے پاس اتنے ضرور ہیں کہ آپ 1 سے 2 جوڑے 3 جوڑے زیادہ جوڑے ہیں آپ کے پاس، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ کے پیٹ بھر کے آپ کھانا کھاتی ہیں اور
کھانے کے لیے آپ کو ترسنا نہیں پڑتا، یا خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئی ہیں کہ تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ آرام سے دوائیاں خرید سکیں اور اپنے آپ کو آرام دے سکیں۔ اور بھی اگر دیکھا جائے تو اگر کچھ رشتے بچھڑتے ہیں تو کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے قریب قریب ہم کو چاہنے والے ہوتے ہیں اور ہمارا اچھا وقت بھی گزروا دیتے ہیں۔ تو ہمیں شکر ادا کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع میسر ہوتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں جو کچھ چیزیں وقتی طور پر ہمارے ساتھ چلی گئی ہیں۔